السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اسلام آباد میں پی ٹی آئی کے انتشاری ٹولے کے حوالے سے اپڈیٹ کرتا چلوں۔ بہت امپارٹنٹ اپڈیٹ ہے کہ ڈی چوک پر آج سارا دن، یہ جو دن گزر گیا، سارا دن تماشا لگا رہا، لڑائی چلتی رہی، شیلنگ چلتی رہی، فائرنگ چلتی رہی۔ فائرنگ مطلب ربڑ کی گولیاں، زخمی بھی ہوئے ہیں لوگ، اور پولیس اہلکاروں پر تشدد بھی ہوا، رینجرز اہلکار بھی شہید ہوئے، پولیس اہلکار بھی شہید ہوئے۔ سارا دن زور لگایا پی ٹی آئی نے کہ ڈی چوک پر پہنچے، لیکن فوج کے حوالے کر دیا گیا ڈی چوک کو، اور یہ ڈی چوک پر نہیں پہنچ پائے۔ ڈی چوک سے پہلے بلو ایریا میں چائنا چوک ہے، وہاں پہ تماشا لگا رہا۔ چند سو انتشاری تھے جو تماشا پولیس کے ساتھ وہ آنکھ مچولی ان کی چلتی رہی سارا دن۔ لیکن اس کے بعد پھر حکومت نے فیصلہ کیا، میں بڑی خبر دینے والا ہوں ابھی آج کے ولاگ میں، کہ اس کے بعد حکومت نے فیصلہ کیا کہ بھائی آج رات ہی ان سے اسلام آباد خالی کرانا ہے۔ اسلام آباد خالی کرانا ہے۔ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہیں، 10-15 ہزار تو پکے پکے ہیں کم از کم بھی۔ لوگ تو کچھ زیادہ ہی بتا رہے ہیں، کوئی 20,000 کہہ رہا ہے، کوئی 50,000۔ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں کہ بھائی 2 لاکھ 5 لاکھ، کوئی اس طرح۔ پی ٹی آئی والے تو ہیں ہی جھوٹے، وہ تو سارا دن جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، اور ایک گھنٹہ پہلے جو بات کی ہوئی ہوتی ہے تو دوسرے گھنٹے میں 2 گھنٹے کے بعد وہ اس سے مکر جاتے ہیں، پھر یو ٹرن لیتے ہیں۔ ان کے لیڈر جو ہیں وہ خود کہتے ہیں کہ بھائی یو ٹرن لینے والا عظیم انسان ہوتا ہے، یو ٹرن لینے والے عظیم انسان ہوتے ہیں، تو یو ٹرن میں فخر محسوس کرتے ہیں۔ یو ٹرن یعنی اپنی بات سے مکر جانا، اور اپنی بات سے مکر جانا جھوٹ ہوتا ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو عمران خان پر کیا ہوگی؟ رحمت برس رہی ہوگی۔ تو بات یہ ہے کہ آج ابھی آپریشن ہوا ہے، جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں رات کو تقریباً 1 بج گیا ہے۔ بلو ایریا پورا کلیئر کرا دیا گیا ہے۔ ڈی چوک پہلے ہی کلیئر کرا دیا گیا تھا انتشاریوں سے، اور پھر بلو ایریا کا پورا علاقہ، خیبر پلازا تک، سینٹورس مال تک، جنہوں نے اسلام آباد دیکھا ہے، جو لوگ اسلام آباد آئے ہوئے ہیں، ان کو پتا ہے کہ بلو ایریا کہاں سے شروع ہوتا ہے، کہاں ختم ہوتا ہے۔ جیو کی بلڈنگ سے شروع ہوتا ہے، آخری یعنی پارلیمنٹ ہاؤس والی سائڈ سے پہلی بلڈنگ آئے گی جیو کی، جیو نیوز ٹی وی چینل۔ اس کے بعد یہ بلو ایریا، یہ ہب ہے اسلام آباد کی، اس کو معاشی ہب کہا جاتا ہے اسلام آباد کا۔ بلو ایریا سب سے بڑی مارکیٹ ہے، اور ختم ہوتی ہے خیبر پلازا کے پاس، ڈی واٹسن اور یہ شاہین کیمسٹ جو ہیں ان کے پاس، یعنی سینٹورس مال کے پاس۔ تو سینٹورس مال تک بلو ایریا کو بالکل کلیئر کرا دیا گیا ہے۔ اور بڑی خبر اس میں یہ ہے کہ بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ یہ بہت بڑی خبر ہے آج کی۔ حکومت نے آخر کار، محسن نقوی صاحب نے، میں بھی تنقید کر رہا تھا، اپنے ویلاگ میں تنقید بھی کی محسن نقوی پہ، حکومت پہ، انگلیاں اٹھ رہی تھی اصل میں حکومت کی طرف، کہ ان کو شاید فیسلیٹیٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو، شاید بشرا بی بی کو لیڈر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لانچ کیا جا رہا ہے بشرا بی بی کو۔ یہ تبصرے ہوتے رہے ہیں، اور حکومت پر تنقید ہو رہی تھی کہ ریاست ناکام ہو گئی۔ یہ چند ہزار لوگوں کے سامنے، شرپسند اور انتشاری لوگوں کے سامنے ریاست ناکام ہو گئی۔ اب ریاست پر جب انگلیاں اٹھیں، تو جب پھر ریاست اٹھے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں ریاست سے طاقتور کوئی نہیں ہے۔ یہ انتشاری کیا، الطاف حسین کو آپ دیکھیں، ایم کیو ایم کو، کراچی میں کوئی الطاف حسین کی مرضی کے بغیر کوئی سانس نہیں لے پاتا تھا، قتل کر دیا جاتا تھا۔ کدھر ہے الطاف حسین؟ یا باقی بہت ساری تنظیمیں بنی، مذہبی تنظیمیں بنی جو پرتشدد رہیں۔ ٹی ایل پی کدھر ہے آج کل؟
TLP والے کس طرح نکل پڑے تھے، سپاہی صحابہ کدھر ہے، وہ بھی پرتشدد ہو گئی تھی، بہت ساری اور جہادی تنظیمیں تھیں، تو وہ کہاں گئی؟ تو ریاست سے طاقتور کوئی نہیں ہوتا۔ ریاست نے جب ٹھان لیا کہ بھائی آج ہی ان کی درگت بنانی ہے، ان کو سبق سکھانا ہے، ان کو بھگانا ہے یا ان کو گرفتار کرنا ہے، لیکن مزیدار سین یہ ہوا ہے کہ جو واپسی کے راستے ہیں ان پر کنٹینر رکھ دیے ہیں حکومت نے، یعنی اب واپس بھی نہیں جا سکتے۔ کے پی کے سے آئے ہوئے لوگ واپس بھی نہیں جا سکتے، تو پھر کدھر جائیں گے؟ اب اس وقت اسلام آباد کے، اس وقت رات کا 1-1:30 بج رہا ہے، اسلام آباد کے روڈوں پر انتشاریوں کی، پی ٹی آئی کے انتشاریوں کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں۔ بلو ایریا بالکل خالی ہو گیا ہے، بلو ایریا میں اس وقت کوئی آپریشن نہیں ہو رہا، اور یہ کنفرم خبر دے رہا ہوں، میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں، میں بلو ایریا بھی گیا تھا اور پورا وزٹ بھی کر کے آیا ہوں، تو بلو ایریا بالکل کلیئر ہے۔ یعنی بلو ایریا کا کم از کم یہ پورا 2 کلومیٹر ہے ایریا، یہ 2 کلومیٹر پر بلو ایریا کی مارکیٹ ہے، کیونکہ ہر سیکٹر جو ہے نا 2 کلومیٹر پہ ہے اسلام آباد کا، بلکہ یہ بلو ایریا 2 کلومیٹر بھی نہیں، یہ شاید 4 کلومیٹر بنتی ہے۔ G6 کے آغاز سے شروع ہوتا ہے بلو ایریا، اور G7 کے اختتام پہ ختم ہوتا ہے، تو ہر سیکٹر 2 کلومیٹر، تو یہ 2 سیکٹر پر محیط ہے، تو 4 کلومیٹر ہو گیا، یعنی 4 کلومیٹر دور ہے ڈی چوک۔ بلکہ یہ تو اب تو دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اب تو پتہ نہیں کوئی کدھر بھاگ رہا ہے، کوئی کدھر بھاگ رہا ہے۔ پی ٹی آئی والوں کے لیے اسلام آباد اس وقت جہنم بنا ہوا ہے۔ اسلام آباد کی سرزمین جو ہے، حکومت نے، رینجرز نے، اور اس کو آپریشن کو لیڈ کیا ہے رینجرز نے۔ یہ بہت بڑا آپریشن ہے، گرینڈ آپریشن ہے، جو ہم تو رانا ثناء اللہ کی تعریف کر رہے تھے کہ رانا ثناء اللہ نے دھویا تھا پرویز کھٹک کو راستے میں موٹر وے پہ، اور ادھر اسلام آباد میں عمران خان لیڈ کر کے آئے تھے قافلے کو، تو سینٹورس مال کے پاس عمران خان صبح کو 8 ساڑھے 8 بجے نمودار ہوئے کنٹینر پہ، اور 5-10 منٹ کی مختصر تقریر کر کے رفو چکر ہو گئے تھے، ڈی چوک پر نہیں آ سکے تھے۔ تو آج بھی ڈی چوک پر قبضہ کرنے نہیں دیا گیا، لڑائی جھگڑا ہوتا رہا۔ ہاں، کمزوری، کہیں کمزوریاں، کہیں خامیاں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، کوتاہیاں ہوتی ہیں۔ حکومت نے، کیونکہ بیلاروس کے صدر آئے ہوئے تھے، حکومت تماشا نہیں لگانا چاہ رہی تھی، پی ٹی آئی لاشیں چاہ رہی تھی، جو کہ حکومت نے نہیں دی۔ ابھی تک لاشوں کی اطلاع نہیں ہے، پی ٹی آئی کے لاشوں کی اطلاع ابھی تک نہیں ہے کہ حکومت نے، پولیس نے، رینجرز نے کوئی لاش گرائے ہوں پی ٹی آئی کے، ابھی تک کہیں بھی آپ کو اطلاع نہیں ملی ہوگی۔ ہاں، پی ٹی آئی والوں نے تشدد کر کے 3 رینجرز اہلکاروں کو شہید کیا، 2 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا ہے، تو یہ انتشاری نہیں ہوئے تو یہ پرامن ہے، اور شرم آنی چاہیے ان کے لیڈر کو۔ جیل میں بیٹھ کے وہ کہہ رہا ہے کہ جی پرامن احتجاج ہے ہمارا۔ بھائی پرامن کیسے احتجاج ہے آپ کا؟ 5 سیکورٹی فورسز کے اہلکار آپ کے کارکنوں نے شہید کیے ہیں انتشاریوں نے، تو اس کو آپ پرامن کہہ رہے ہیں؟ ہاں، پرامن احتجاج تھا مولانا فضل الرحمان کا 2019 میں عمران خان کے دور میں، 13 دن بیٹھے رہے پشاور موڑ پہ، اس میں لاکھوں لوگ تھے، 13 دن میں 13 ہی دن وہاں پہ تھا، ایک پتا بھی نہیں، ایک گملہ بھی نہیں ٹوٹا تھا۔ یہ پرامن ہوتا ہے۔ مولانا نے ملین مارچ کیے، 14 ملین مارچ کیے ملک بھر میں، وہاں پہ بھی کوئی گملہ نہیں ٹوٹا، کوئی پتا نہیں ٹوٹا۔ یہ پرامن احتجاج ہوتا ہے، جس طرح جے یو آئی کر رہی ہوتی ہے، اور یہ پرتشدد احتجاج کو عمران خان ڈھٹائی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ یہ میسج دیا ہے اپنے قوم یوتھ کو کہ بھائی نکلو، اور یہ نکلو۔ اب کیا نکلیں گے؟ اب بشرا بھی گرفتار ہو گئی، علی امین گنڈا پر گرفتار ہو گئے۔ مجھے تو لگ رہا ہے صوبے میں مارشل لا کا امکان نہیں ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے صوبے میں گورنر راج لگنے لگا ہے، فیصل کریم کنڈی آنے لگا ہے،
گورنر آنے لگا ہے کیونکہ علی امین گنڈاپور تو ہو گئے گرفتار۔ کچھ لوگ تردیدیں بھی کر رہے ہیں کہ نہیں جی نہیں گرفتار نہیں ہوئے، وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی والوں کو حوصلہ دینا ہے کہ بھئی بھاگنا نہیں ہے ہمارے، لیکن اطلاع یہ ہے ذرائع کے حوالے سے کہ ڈی چوک سے بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور دونوں ایک ہی گاڑی میں دونوں سوار ہو کے فرار ہو گئے ہیں کارکنوں کو، جس طرح علی امین گنڈاپور واردات کرتا ہے، پہلے بھی 5 اکتوبر پہ بھی اسی طرح کی تھی کہ کارکنوں کو چھوڑ کے پی کے ہاؤس میں چلے گئے تھے اور وہاں سے ساری رات غائب ہو گئے تھے۔ پھر دوسرے دن 12 اضلاع پشاور تک، اسلام آباد سے پشاور تک 2 گھنٹے کا سفر ہے، اور ہاں 2 گھنٹے کا سفر ہے، اور یہ 12 اضلاع کراس کر کے پہنچے تھے پشاور۔ کون سے 12 اضلاع بنتے ہیں؟ یہ پی ٹی آئی والے اتنے جھوٹے ہیں، کوئی جرمن اور جاپان کی سرحد ملا دیتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی 12 موسم بنا دیتا ہے ان کا لیڈر پاکستان میں، جو منہ میں آتا ہے وہ بکتے رہتے ہیں، اور ایک بھونگیاں جس کو کہتے ہیں کہ بھونگیاں مار رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے اس وقت رات کو 1 بجے اسلام آباد کی۔ تو پی ٹی آئی کے انتشاریوں کی اس وقت دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور بشرا بی بی اور علی امین گنڈاپور فرار ہو گئے ہیں، لیکن گرفتاری کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ گرفتار کیا گیا ہے، شاید ان کو بعد میں ڈکلیئر کیا جائے۔ علی امین گنڈاپور جب آئے تھے اسلام آباد پچھلے مہینے اکتوبر میں، تو وہ بھی غائب ہو گئے تھے، تو اس کی گرفتاری کی بھی خبریں چلی تھی، لیکن اس نے بعد میں جب نمودار ہوئے تو اس نے گرفتاری کی کوئی تصدیق نہیں کی، اور نہ ہی یہ بتایا کہ میں کدھر گیا تھا۔ یہ اچھا علی امین گنڈاپور پر حملہ بھی کیا ہے اپنے ہی کارکنوں نے، جب لیڈر لیس جب کوئی پارٹی ہو نا جس میں کوئی لیڈر نہ ہو، تو ان کے ساتھ اسی طرح ہی ہوتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ علی امین گنڈاپور کی گاڑی پر چڑھ کے کوئی درجنوں کی تعداد میں لوگ مارنے لگے تھے علی امین گنڈاپور کو کہ تو بھاگ جاتا ہے، تو ڈیل کر دیتا ہے اور ہمیں ادھر چھوڑ کے جاتا ہے۔ اس کو تقریر کرنے کے لیے گاڑی سے نکل رہا تھا، وہ گاڑی میں چھپ گیا۔ تو یہ حالات ہیں ان کے، اور اس میں افغانی گرفتار کیے گئے ہیں۔ جب لیڈر لیس احتجاج ہو نا، اس میں اس طرح کے لوگ دہشت گرد بھی آ جاتے ہیں، اور یہ ٹرینڈ لوگ تھے، مسلح لوگ تھے، پولیس سے پر تشدد کر کے اسلحہ چھینا گیا ہے۔ تو ان کے خلاف یہ تو ہونا تھا جو آج محسن نقوی اور حکومت نے کر دیا ہے۔ اس حوالے سے جو بھی آگے اپڈیٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔